السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالقیوم قادری۔ آپ یہ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ درود شریف پڑھنے کا کمرہ حجرہ صلاۃ جس کو بنوائے ہیں سراج بابا، یہ گلبرگہ شریف میں پایا جاتا ہے۔ اس میں قریباً 10 کروڑ سے بھی زیادہ درود شریف پڑھا گیا الحمدللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اور محمد اجمل حسین قادری صاحب بھی اس حجرہ صلاۃ میں درود شریف پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ پورے ہندوستان میں درود شریف پڑھنے کا پہلا حجرہ صلاۃ بنایا گیا ہے۔ آپ کہیں سے بھی جا کر کے اس میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اس کے رسول کے کرم سے بہت ہی پیارا یہ حجرہ صلاۃ بنایا گیا ہے، اور ہم سبوں نے بھی جا کر کے اس میں درود شریف پڑھا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہر کسی کے درود پڑھنے کو قبول فرمائے، اور ہندوستان میں اگر کہیں دوسرا حجرہ صلاۃ یعنی درود شریف پڑھنے کا کمرہ بنایا گیا ہے تو وہ ہے ممبئی گونڈی مدینہ مسجد مہاڑا کالونی میں بنایا گیا ہے، جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو چل رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ اس کے رسول کے کرم سے میرے حضرت محمد اجمل حسین قادری صاحب کے محنتوں کا پھل ہے، اللہ نے قبول فرمایا کہ ہم درود شریف اس حجرہ صلاۃ میں بیٹھ کے پڑھ سکیں، اور ترکیب اس میں قریب کچھ 5 کروڑ سے بھی زیادہ ابھی تک درود شریف پڑھا گیا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اور میرے حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا عمل پوری کائنات میں کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے، درود شریف سے بڑا کوئی بھی عمل ہے ہی نہیں۔ آپ کو جو تکلیف ہو وہ تکلیف سوچ کے درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کرے گا الحمدللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا حجرہ صلاۃ درود شریف پڑھنے کا کمرہ ممبئی گونڈی مہاڑا کالونی مدینہ مسجد کے قریب میں بنایا گیا ہے، اور درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور کتنا ہے اور کس محبت سے پڑھنا چاہیے وہ آپ ہمارے حضرت محمد اجمل حسین قادری صاحب سے سماعت کریں۔ السلام علیکم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے کمال عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے، اس نیت کے ساتھ جی لگا کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب بات دیکھی آج کہ میں گزر رہا تھا تو کوہ قاف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پہاڑ ہے نا کوہ قاف، تو وہاں رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں پھر چلا گیا، میں نے کہا دیکھوں کہ بھئی کون رو رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کو میں جانتا تھا، اور اس کی شان میں نے وہ دیکھی تھی کہ جنت میں 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد رہتے تھے، اس شان کے ساتھ وہ فرشتہ تھا وہاں پہ جنت میں۔ مگر میں نے دیکھا کہ کوہ قاف میں وہ رو رہا ہے، آہو فغاں کر رہا ہے، تو میں نے کہا یہ تیری شان کیسے ہو گئی؟ میں نے تو تجھے جنت میں دیکھا ہے، اس شان سے رہتا تھا تو اس فرشتے نے بتایا۔ اب یہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتا رہے ہیں کہ سرکار میں ابھی ایسا دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے بتایا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گزرے تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو تعظیماً میں کھڑا نہیں ہوا، احتراماً میں کھڑا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں مجھ سے چھین لی ہیں اور پھر یہاں ڈال دیا ہے، میں کوہ قاف میں پڑا ہوا ہوں۔ تو پھر روتے ہوئے اس فرشتے نے بیان دیا کہ اے جبریل علیہ السلام، چونکہ آپ آ گئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں
کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ بہت رو رہا ہے، آہو فغاں کر رہا ہے، بلک رہا ہے، تو مولا تو اسے معاف فرما دے، اس کو وہ شان عطا فرما دے جو پہلے تھی، فرشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، اس سے کہیے کہ جن کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا انہی کی بارگاہ میں وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ اب جب حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، سرکار سے بتا رہے ہیں کہ پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم درود پاک پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ کہا اور اس نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ اس کے بالوں پر فوراً آ گئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کھوئی ہوئی شان اسے عطا فرما دی۔ یہ ہے درود پاک کی برکت۔ درود پاک اگر کسی کی عزت لٹ گئی ہے درود پاک پڑھے، مال و متاع لٹ گئے ہیں درود پاک پڑھے، بے چینی بے قراری گھیر لیے درود پاک پڑھے۔ درود پاک ہر مشکل کا حل درود پاک ہے، ہر مشکل کا حل درود پاک ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک چچا بتائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا چچا بیٹھیے، تو کہنے لگے کہ حضرت میں ابھی جمعہ میں جاتا ہوں تو ماشاءاللہ 400-500 درود پاک تو ابھی پڑھ لیتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ دکان پہ رہتا ہوں 1500 وہاں پڑھ لیتا ہوں۔ ابھی ایک صاحب آئے تو وہ پوچھتے ہوئے آئے، پھر انہوں نے حجرہ صلاۃ پوچھا، 4-5 دن پہلے کی بات ہے، تو بچے کھڑے تھے میرے پاس، تو میں نے کہا بتا دیجئے۔ اس کے بعد پھر وہ میرے پاس آئے، پڑھنے کے بعد عصر کے بعد آئے بیٹھے، تو کہنے لگے کہ میں ماہم شریف سے آیا ہوا ہوں، میرا گھر ماہم شریف میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ یہ حجرہ صلاۃ ہے، تو اس لیے میں وہاں سے خالص درود پاک پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، بیگن واڑی اور کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں درود پاک۔ میں بار بار آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ آپ جیسے یہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے نا کہ سرکار اسلام کیا فرماتے ہیں کہ تم احسن طریقے سے درود پڑھو، خوبصورت انداز میں۔ بہت سے لوگ درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی کیا ہے، یہ کون سا درود ہے؟ کوئی آپ کو ڈنڈے مار رہا ہے؟ بھئی درود پاک جب کہا گیا محبت سے پڑھیں، پیار سے پڑھیں، وہ جھلکے الفاظ میں۔ یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب اتنا تیز پڑھو کہ کچھ سمجھ بھی نہ آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ آرام سے جب درود پاک پڑھو گے اور پھر توجہ ادھر کرو گے، توجہ ادھر کرو گے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دل دیکھتے ہیں، وہ توجہ دیکھتے ہیں۔ تو کبھی بھی جب درود پاک آپ پڑھیں نا تو پوری توجہ کے ساتھ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خوبصورت انداز سے پڑھو، اس طرح نہیں جس طرح جو رسماً پڑھا جاتا، نہیں، خوبصورت انداز میں، بہتر طریقے سے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار فرماتے ہیں تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو تم ایسے پڑھ دو گے، احسن طریقے سے، خوبصورت انداز سے درود پاک پڑھا کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ایک مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے، تو جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کی طرف کس کی توجہ ہوتی ہے؟ سرکار علیہ السلام کی توجہ ہو جاتی ہے۔ اب اس حجرہ صلاۃ میں 5 کروڑ سے زیادہ مرتبہ ایک ہی جگہ درود پڑھا گیا ہے۔ اب میں یہ جو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پھر سرکار کی کتنی توجہ وہاں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توجہ اس حجرہ صلاۃ میں ہے۔ اس لیے میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ جیسے باہر بیٹھے رہتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ آ جائیں، کبھی بھی آ جائیں، آپ آ کر کے پڑھیں، جگہ بیٹھ جائیں، پڑھیں آپ درود پاک۔ بس صرف پیر، منگل اور بدھ یہ خواتین کے لیے، تو اس میں صرف نہ آیا کریں، اور بقیہ جو ہے آپ حضرات اس میں جو مرد حضرات کا ٹائمنگ ہے اس میں کبھی بھی آپ تشریف لائیں۔ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بہتر کبھی آ کے آپ بیٹھ کے دیکھیے، یقین مانیں آپ بیٹھیں گے، تھوڑی دیر درود پاک پڑھیں گے، اور پھر جب آپ کی توجہ ادھر بن جائے گی نا تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ وہ مجلس ٹھیک تھی یا وہ مجلس ٹھیک ہے جس میں سرکار کی توجہ ہو، آپ کو خود۔ تو اب اس کے لیے اپنی بخشش کے لیے ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھ لیں، میں پھر بات شروع کی جائے۔